بڑا خوبصورت عنوان ہے استقبال ماہ رمضان۔ یقیناً ہم اس ماہ سے جس ماہ میں داخل ہونے جا رہے ہیں وہ رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، عبادت خدا انجام دینے کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک جو بھی آ رہا ہے یہ جہالت سے دوری رکھنے کا مہینہ ہے، خدا سے قربت رکھنے کا مہینہ ہے۔ حاضرین، جب ہمیں رمضان میسر آ رہا ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسا مہینہ اللہ دوبارہ جو ہے زندگی میں میسر کر رہا ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے شکر کا مقام ہے۔ Alright guys, so we just landed in Mumbai. یقیناً یہ ہمارے لیے شکر کا مقام ہے۔ رمضان میں عرض کرتا ہوں کہ صرف کھجورے کھانے کا نام نہیں ہے، پکوڑیاں کھانے کا نام نہیں ہے، افطاری کے نام پہ بریانی کھانے کا نام نہیں ہے۔ رمضان نام ہے گناہوں کو بخشوانے کا، رمضان نام ہے اطاعت خدا انجام دینے کا۔ اور کیا کہنے اس ماہ کے کہ اللہ نے اس ماہ کو اپنا نام دیا کہ یہ مہینہ شہر اللہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ اللہ نے کہا یہ میرا مہینہ ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے کس طرح، تو قبلہ تشریف فرما ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کو رمضان کو سمجھنا ہے تو صرف زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رمضان کو سمجھنا ہے تو رمضان کے معنی کو سمجھ لیجئے، آپ کو رمضان سمجھ میں آ جائے گا اللہ نے رمضان کیا بنایا ہے۔ اگر رمضان سمجھنا ہے تو رمضان کے معنی سمجھیے۔ جب میں نے رمضان کے معنی کو اٹھا کر دیکھا لغت کی کتابوں میں تو پتا چلا رمضان کہتے ہیں جلانے کو، رمضان کا معنی ہے جلانا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس چیز کو جلایا جا رہا ہے جو اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ معصومین نے فرمایا کہ اس کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان شکم مادر سے دنیا میں آتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، خدا سے قریب ہوتا ہے۔ مگر پھر کیا ہوتا ہے، جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے، قد بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، گناہ بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جو غیبت نہیں کرتا تھا وہ غیبت کرنے لگتا ہے، تہمتیں لگانے لگتا ہے، گالیاں دینے لگتا ہے، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، کہ یہ اپنے عمل سے جو ہے خدا سے دور ہو جاتا ہے اور گناہ اس کے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا مگر جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ نے اس کو اپنا نام دیا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس کے معنی ہے کہ جلا دینا۔ معصوم سے پوچھا مولا کس چیز کو جلا دیا جاتا ہے؟ کہ تمہارے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو انسان کے گناہ کو جلا دیا جاتا ہے اور پروردگار ویسا ہی بنا دیتا ہے جیسا شکم مادر سے دنیا میں آیا تھا۔ مگر یہ ہوگا کب؟ جب ہم برکت رمضان کو سمجھیں گے، جب ہم رحمت رمضان کو سمجھیں گے، جب ہم رمضان کی فضیلت کو سمجھیں گے کہ رمضان کہتے کسے۔ بس آخری بات گفتگو تمام۔ دیکھیے میں بھی تھکا ہوا ہوں، 8 بجے پہنچا ہوں اور 8:30 بجے یہاں تشریف فرما تھا۔ میں آ گیا تھا حکم پر، قبلہ دیر سے آئے ورنہ شروع سے صدارت قبلہ کی رہتی، کیونکہ میں تو بہت چھوٹا ہوں اور قبلہ کی موجودگی میں صدارت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے بہت سی چیزیں قبلہ سے سیکھی ہیں۔ اور ہم جتنے بھی چھوٹے ان کو چاہیے اپنے بڑوں کا احترام۔ بھلے اللہ نے مجھے زبان عطا کی پورے ہندوستان میں خطابت کر رہا ہوں، لیکن اپنے بڑوں کا احترام کبھی نہیں بھولوں گا۔ سنیے آخری بات تقریر کی، کہتے ہیں رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ پروردگار جب ماہ رمضان آتا ہے، جب آپ روزہ رکھتے ہیں، جب آپ سحر کرتے ہیں، جب آپ افطار کرتے ہیں، جب آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں ماہ رمضان میں، پروردگار فرشتوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے یہ جو نیچے بیٹھے ہیں زمین پر یہ کون ہے؟
کہ پروردگار یہ سحر کر رہے ہیں، یہ افطار کر رہے ہیں، یہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کہ کس کی محبت میں؟ کہ پروردگار تیری محبت میں۔ آخری جملہ ہے گفتگو کا کہ پروردگار یہ تیری محبت میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سحر کر رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں۔ پروردگار کہتا ہے یہ میری محبت میں کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو مجھ سے محبت زیادہ ہے۔ بھئی آخری جملہ کہ ان کو مجھ سے محبت زیادہ ہے، اور ملائکہ کو جمع کر کے پروردگار گواہی لیتا ہے کہ ملائکہ گواہ رہنا اور میرے اس بندے کو جا کر یہ خبر سنا دینا، یہ دنیا میں میرا ہو گیا ہے، رب آخرت میں اس کا ہو گیا ہے۔ اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، رب آخرت میں اس کو نہیں چھوڑے گا۔ فاستجب دعانا واقضِ حاجتنا یا ارحم الراحمین۔